پیر صاحب کا بتھاڑ گھوڑے کی طرح 3 فٹ لمبا ہو یا سندھی بلوچی ٹوپی سر پہ چڑھائی ہو، عیسائیوں کے پوپ جیسا ٹوپ پہنا ہو یا پادریوں جیسی تلے دار جیکٹ، یہ مشرک، شرک سکھانے والے اور کرانے والے آپ سے پہلے جہنم میں اوندے منہ پڑے ہوں گے۔ سیدنا زکریا علیہ السلام نے بیٹا کس سے مانگا تھا؟ اذ نادا ربہ ندان خفیہ، اس نے دھیمے لہجے میں اپنے رب کو آواز دی کہ باری تعالیٰ میری ہڈیاں سو گئیں، میں بوڑھا ہو گیا اور میرا سر آگ کے شعلے کی طرح سفید ہو گیا، تو مجھے اپنی رحمت سے بیٹا عطا فرما۔ تو کیا جواب آیا؟ ابھی ہاتھ نیچے نہ ہوئے تھے کہ فرمان جاری ہوا، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اللہ نے بیٹے کی بشارت بھی دے دی اور نام بھی رکھ دیا۔ تو بتاؤ کس پیغمبر سے تویز لیا تھا؟ اپنے رب سے مانگا تھا۔ یہ توڑا ہی پیر نو بکری یا ککڑ وڈی دے کے جمدا، ان کو اللہ دیتا تھا، تمہیں پیر دیتا ہے۔ ایوب علیہ السلام کو شفا کس نے دی تھی؟ عبدنا ایوبا اذ نادا ربہ، میرا ایک بندہ تھا ایوب، اس نے اپنے رب کو پکارا تھا اپنی بیماری میں، تو کیا فرمایا؟ اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، زمین پہ پاؤں مار اور نیچے سے پانی کا چشمہ پھوٹے گا، اس سے غسل بھی کر لینا اور پی بھی لینا، شفا ہو جائے گی۔ کس پیر سے پھونک مروائی تھی؟ کسی اور پیغمبر سے دم کروایا تھا؟ یونس علیہ السلام، یونس ابن متا، مچھلی کے پیٹ میں یونس نے کس کو پکارا تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور وہاں تو سننے والا ہی کوئی نہیں تھا کوئی مچھلی کے پیٹ میں، اور تو کس نے انہیں نجات دی؟ رب نے۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا وہ تمہاری شہرت کے قریب نہیں ہے کہ جس کو تم پکار نہیں سکتے؟ وہ تمہاری نہیں سنتا؟ پھر تمہارا مشکل کشا اور حاجت روا یہ مشرک پیر کیسے ہو گیا، جس کو سیدھا کلمہ نہیں آتا، جس کو نماز نہیں آتی، بنے ہیں ولی اللہ؟ تم اپنی حلال کی کمائی حرام کر کے پیسے دے کے جہنم خرید رہے ہو اور مشرک بن رہے ہو، قبروں کو پوج رہے ہو۔ اس کا وعدہ ہے کہ میں سارے گناہ معاف کر دوں گا، شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ میری کسی بات کا جواب یا ثبوت اس پروپیگنڈا پارٹی کے پاس نہیں ہے، چاہے یہ ساری زمین کھود ڈالیں کچھ نہیں نکلے گا۔ بس ایک ہی جواب ہے ان کے پاس، جھوٹی ویڈیو آ گئی، جھوٹی ویڈیو، تو تم سچ لے آؤ نکال کے، یہاں سے نکلتا ہے میری ویڈیو جھوٹی ہے، میں تو اللہ کا قرآن پڑھ کے سناتا ہوں، اور یہ بے ایمان اللہ کے قرآن کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون۔ اے حبیب، ہم جانتے ہیں آپ کے قلب اطہر پر کیا گراں گزر رہا ہے، مگر یہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلاتے، یہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ لاؤ کوئی میرے نبی جیسا، لاؤ کوئی میرے نسلی اور روحانی باپ جیسا۔ ما ضل صاحبکم وما غوا فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، تم سے پہلے بھی ایسے واقعات گزر چکے ہیں، سو زمین میں چل پھر کر دیکھو اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ حضرت علامہ حافظ اللہ تعالی جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، پیڑے رویائے پیڑے رویائے، نئی نسل پھسل رہی ہے، پیڑے رویائے۔ کس نے پیڑے رویائے؟ جو شرک میں نے ساری زندگی تمہیں سکھایا ہے، ان مشرکانہ اور کفری عقائد پہ قائم رہنا، پیڑے رویائے۔ یہ نوجوان پھسل نہیں رہا، یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹ رہا ہے، اور آپ کے بتائے ہوئے کفر اور شرکیہ عقائد سے توبہ طائب ہو رہا ہے۔ اور جو نوجوان نہیں بھی ہے اس کو بھی عقل آ رہی ہے کہ مجھے آج تک کون لوٹتا رہا ہے، بیوی بچوں کے منہ سے نکال کے نوالا میں کس کے منہ میں ڈالتا رہا ہوں۔ یہ سب اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹ رہے ہیں اور کفر اور شرک سے تائب ہو رہے ہیں۔ حضرت اللہ آپ کی عمر دراز فرمائے، اب پتہ نہیں رسی ڈھیلی کب تک رکھتا ہے، یہ اس کا اپنا فیصلہ ہے، لیکن آپ نے اس کی بارگاہ میں ایک دن پیش ہونا ہے، اور آپ کو ان اعمال کا دوسروں کو گمراہ کرنے کا جواب دینا پڑے گا۔ اللہ نے چاہا تو ہم بھی ہوں گے جو آپ کو نصیحت کر رہے ہیں کہ باز آ جاؤ شرک سے، اللہ کا شریک مت ٹھہراؤ۔ پیر صاحب دعا فرما رہا ہے جی،
تو آسمان کی طرف جا رہے ہیں، دعا فرما رہا ہے، سامنے نوٹوں کا ڈھیر لگا ہے اور دعا ہو رہی ہے۔ اس گدھے نے روٹی میرے آگے دھر دی ہے، اب تو بھی اس کا کچھ کر دینا، میرے پیٹرول کا تو اہتمام ہو گیا ہے، اب تو کر یا نہ کر، تو مرضیاں دا مالک ہے، میرا کم بن گیا، یہ جانے تے دا کم جانے۔ اور ساری زندگی یہ نہیں گزرتی۔ جب اللہ سے تعلق توڑ لو گے، ان سے دعا کراؤ گے پیسے دے کے، تو پھر انشاءاللہ بیڑا چراسو ساری زندگی، بکریاں ککڑ پال کے اندے ویسو توڑا اللہ حافظ ہے۔ ظالموں، قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ پیر افغانستان تمہیں بچائے گا اللہ کے غضب سے، وہ تمہاری شفاعت کرے گا؟ تم صرف اور صرف اللہ کے کرم سے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت حقہ ہے جو تمہارے کام آئے گی، اور کچھ کام نہیں آئے گا۔ یہ بدبخت تو مشرک تم سے پہلے رگڑے میں ہوں گے، ان کے تو سر پتھروں سے ٹوٹے جا رہے ہوں گے اور جہنم کے نچلے طبقات میں ہوں گے۔ ان کی اپنی گمراہی کا وبال تو ان پر ہوگا، تمہیں گمراہ کرنے کا وبال بھی ان پہ ہوگا۔ بیٹا جی سبحان اللہ، بیٹا جی پیر کی تعویذ سے ہوا ہے، مر گیا تو اللہ دی مرضی۔ اللہ فقط یہی دکھ دینے کے لیے ہے کہ تم دکھ دینا اس پہ تھوپ دو، اور پیر تو اپنے پتر نو نہیں بچا سکتا مردے نو، تو ان کے تو دیسی۔ حقیقت میں ان مشرک پیروں کی روزی روٹی تم ہو، تم بھائی صاحب، تم جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہو تم ہو، جو چندے دیتے ہو نا تم ہو۔ پیر صاحب کے مزار کے بلب وہ خود نہیں جلا سکتا، پہنچا ہوا ہوتا تو روشنی خود کر لیتا، بجلی چلی جائے تو وہ کمکمے بند ہو جاتے ہیں چاہے عرس کے ہوں، وہ چندہ اکٹھا کر کے پیر صاحب کی بتی جلتی ہے، اور تو اور مسکینوں کا حق قربانی کی کھالیں اکٹھی کر کے کھا رہے ہیں جو صدقہ ہے۔ مجھے کسی نے بتایا صدقہ فطر بھی ہم ان کو دیتے ہیں، لے کے کھا لیتے ہیں۔ یہ ہے ان کے دین کا حال۔ یہ جو تمہارا حال احوال پوچھتے ہیں نا جھک کر، یہ آپ کہاں سے تشریف لائے، سفر کیسا گزرا، آپ نے لنگر شریف کھانا تناول فرمایا یا نہیں، یہ ساری عزت آپ کی جیب میں رکھے ہوئے حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، آپ کی نہیں ہے۔ اور ان کو دینا بند کرو، یہ تم سے ہاتھ بھی ملانا چھوڑ دیں گے۔ ان سے سوال کرو کہ حضرت ذرا نماز سنائیں، ذرا جنازے کی دعائیں سنائیں، پھر دیکھنا آپ کو کیسے بھگاتے ہیں۔ اور تو شک کرنا ساڑھے تک کافرہ، اللہ والے تو دنیا سے بے نیاز ہوتے ہیں۔ بوڑھی عورت جڑی دوپٹے دی چوک چند 10-20 روپے محنت دی کمائی چھک کے بدی ہونی ہے، وہ بھی نہیں چھوڑ دے، وہ بھی بیچاری کھول کے پیر صاحب نظرانہ یہ چپ کر کے جیب پاٹ ہے صحیح جیڑی شاہ لب جا